تو سمجھائے گا نا، ورنہ یہ مرزا جیسا جاہل بیوقوف اجڑ قسم کا بندہ ہوگا تو آکے گا اے قرآن دا تے ترجمہ ہی کوئی نہیں. حالانکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہو قرآن اور اس کا مفہوم کوئی نہ ہو. تینوں سمجھ نہیں آیا تو وکری گل ہے، تینوں ہر گل سمجھانا ضروری بھی تو نہیں نا. کئی گلاں محبوب اور محب کے درمیان بھی تو ہیں نا. تو یہ قرآن کی پہلی آیت کی قسم ہے. اچھا دوسری ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں آیات محکمات. محکمات وہ ہوتی ہیں جن میں احکام بیان ہوئے ہیں. اب یہ جو احکام بیان ہوئے یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں کہ وہ احکام سمجھ سکے اور پھر اس کو آگے بیان کر سکے. اس کے لیے تو مکمل تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے، عربی لغت کو سیکھنا پڑتا ہے، اور صرفی نحوی جو قواعد اور ضوابط وہ سیکھنے پڑتے ہیں، پھر بلاغت معانی یہ سارے سیکھنے پڑتے ہیں، اور اس کے بعد چل کے بندہ کسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ میں نے یہاں کیسے مسئلہ بیان کرنا ہے، ورنہ وہ تو بیچ میں رہے گا. تو اس لیے یہ علم کا جو عالم کا کورس ہے یہ سیکھنا ضروری ہے. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ مرزا بک بک تو بڑی کرتا ہے، یہ جو سوشل میڈیا پہ بھونکتا رہتا ہے اللہ کے ولیوں کو. مسئلہ یہ ہے ہمارا سارا دین عربی میں ہے، قرآن بھی حدیث بھی فقہ بھی سب عربی میں ہے، انہیں روڑا پایا اردو پڑھ کے. وہی ایسے جاہل کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں جس کو اصل مسئلے کا ہی نہیں پتا، اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں 2 منٹ کی گل کی تھی، پتہ نہیں کتنی بڑی گل کی تھی. او بھائی وڈی وڈی کوئی نہیں، چبڑ ماری ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو آیات محکمات کو اگر آپ نے سیکھنا ہے تو پھر بھی عالم کی ضرورت ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو پھر کہاں گیا وہ جو کہتا جی آپ ہی ترجمے پڑھو؟ یہ کہندا میں تو سارے نو آکھیا ترجمے پڑھو. بھائی ترجمہ پڑھنا آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ میں مرزے سے صرف یہ سوال کرتا ہوں، ترجمے دا تو روڑا پایا تینوں ویکھ کے پڑھنا ہوندا ہے؟ آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں اگر آپ زندہ لوگ بیٹھے قبرستان میں تہاڈا ویکھیا ہی نہیں نا. آپ ذرا بھائی دیکھ کے پڑھنا آتا ہے. وہ ایک سیدی صاحب ہیں قاری صاحبوں نے ذلیل کر کے رکھ چھڑیا، اس کے سامنے ایک رکوع نہیں پڑھ سکا، اور میں نے بھی کہا اگر ہے جرت ویکھ کے ایک رکوع پڑھ کے سنا دے. تو میں کہا چاستان کی جی تو میرے سامنے بیٹھ کے پڑھے تھا. اور پھر پتہ کی کہندا ایک ویڈیو بنوا لو تو پھر میرے سامنے آ جاؤ. تو میں کہا ساڈا تے کوئی ہے جدی ویڈیو بنوانی، تیرا پیو کون ہے؟ تم ہی تے دس نا تیری ویڈیو دا کون ذمہ دار ہے؟ تو تے او کمینہ بندہ پہلے بڑکا مار لینا تے جیلے کوئی جاندا اس لے ڈر کے کھوڈے چ وڑ کے بیٹھ جانا، نکلنا باہر کی تے تینوں الی نہ لگ جائے. ویلے تماشا بنایا. تو یہ باندر المزاج بندے ہوتے ہیں، پھدک کی ادھر آپ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہے کیا بلا ہے. اگر انہیں دین سمجھ آ گیا تو باقی ساری امت فارغ ہے. یہ سب تماشے ہیں، اور آپ اس کی پچھلی اور آج کی تقریریں سن لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. بات یہ بتلا رہا ہوں آپ کو دوسری آیت کی قسم محکمات سیکھنی ہے تو تب بھی عالم کی ضرورت ہے. اچھا تیسری آیت کی قسم ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں متشابہات. اچھا متشابہات کس کو کہتے ہیں؟ وہ آیات ہوتی ہیں جب تک اس کی تعویل نہ کی جائے بندہ قرآن کا اصلی مفہوم بیان کر ہی نہیں سکتا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. نبی پاک علیہ السلام جب بیعت فرماتے تھے، ادھر دیکھنا، ہم تو بیعت ایسے کرتے ہیں نا کہ یہ ہاتھ ہوتا ہے تو ہمارا ایسے ہاتھ ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کا ہاتھ نیچے ہوتا تھا، نبی پاک کا ایسے اوپر ہوتا تھا، اوپر. اللہ نے فرمایا محبوب یہ جو آپ بیعت ان سے کر رہے ہیں، یہ جو صحابہ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ ہے محبوب یہ تیرا نہیں، یہ اللہ کا ہاتھ ہے. اب یہ اللہ نے تو فرما دیا یہ میرا ہاتھ ہے، تو آپ اس مرزے سے پوچھو اللہ تو ہاتھ سے بھی پاک ہے، پاؤں سے بھی پاک ہے، جسم سے بھی پاک ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ مستقل بالذات ہے، وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہن ایتھے کی ترجمہ کرو؟ کہ مینوں تو نہیں پتا. تو میں کہ روڑا تو ڈنڈ تے نہیں چکی ہے یہ. اچھا پھر اسی طرح یوم یکشف عن ساق، آپ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھیں، فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائے گا. اب اس کا کیا مطلب؟ جیدہ جسم کوئی نہیں، لتاں کو نہیں، دی پنڈلی کتھوں آ گئی؟ اب سمجھ آ رہی ہے بھئی یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہندا میں نو نہیں پتا. تو میں کہا پتا ہوندا تے تو اینجی پونکنا سی. بات یہ ہے آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کا شوق ہے، لیکن اب بتا نا یہاں کیا مطلب ہے. کون بتائے گا؟ جڑا کہندا نہ ماش ہے نہ پیوش ہے، لا وارث بچے کو کیا پتا یہ کیا ہے؟ اے سائیاں والا دس سکدا جے، اور سائیاں والا سبحان اللہ بھی کہہ سکدا جے. یہ صرف میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ان لوگوں کی اوقات کیا ہے. قرآن مجید برہان رشید کی یہ آیات تو یہ بات جن کو متشابہات کہا جاتا ہے، یہ بھی علم کے بغیر اور عالم کے بغیر اور سیکھا عالم کے بغیر اے جڑے سوراں توتیاں والے اے بیلی بھی نہیں. اے چپ ہو گیا جی جناب. ہاں یقین کرو ڈنڈ چکی ہوندی، کھول دیو جی کھول دیو. وہ ساؤنڈ والے پریشان ہوندے بھی ہن کھول کے ڈبے تھلے رکھ دیاں، بعد چو کھول دیو. تے تسی بھی اس تے ہی راضی رہندے ہو. اج بڑی سر لائی ہے جناب، مزہ ہے تانوں سر لگ جائے مزہ پھر آتا ہے میرے بھائی. تو اس واسطے تھوڑا اپنے آپ کو سنبھالیے، آپ بھی کانوں کے چسکے سے باہر نکل آئیے.
अजीज़ान मुकर्रम, ये आयात की तीसरी किस्म है। पहली मुक़त्तआत, दूसरी मुहकमात, तीसरी मुतशाबिहात, और चौथी आयात की किस्म वो है जिसमें या जन्नत का जिक्र है, या जहन्नम का जिक्र है, या फिर पहली कौमों का जिक्र है, पहले नबियों का जिक्र है। वो सीधी सीधी बात होती है, वो सबको समझ आ जाती है। असल मसला अगलियां तिन्ना दा है। ये बंदा आलिम के बगैर नहीं सीख सकता। और अगर बंदा अकेले बैठ के पढ़े, यकीन अल्लाह ते करो मिर्जा पलंबर बनदा दे, ते जे उस्तादा को बह के पढ़े ते फिर कारी समर बनदा जे। मैं हुण जुमला भी तो रलाना है ना मेरा काका। आपको बतला ये रहा हूं भाईजान, तर्जमा पढ़ने से किसी ने मना नहीं किया, लेकिन पढ़ने वाले में इतनी लियाकत भी तो हो ना कि मैं पढ़ क्या रहा हूं, इतनी सलाहियत भी तो हो ना। अब वो पढ़ के चला जाऊं, पता ही नहीं भी होया की है। अब मसला समझ आया आप हजरात को? बात ये बतला रहा हूं मेरे अजीज मेरे भाई, इल्म हासिल कीजिए। इल्म हासिल जब करे ना कोई बंदा, तो टेम्परेरी नहीं कि घर बैठे। अल्लाह ने नहीं फरमाया कि घर बैठे तर्जमा पढ़ लिया जाए। अल्लाह ने फरमाया है क्या, क्यों नहीं ऐसा होता कि आप अपनी कौम में से एक को आलिम बना लें। अब ये बात समझने की कोशिश कीजिए। मुकम्मल जब आलिम बनेगा, कुरान हदीस पढ़ेगा और उसमें से हर चीज की तनकीद करके तुम्हारे सामने बयान करेगा, तो मसला फिर हल होगा। अब मसला समझ आ गया है? जिन्होंने घर बह के तर्जमा पढ़ने का शौक है, मेरा काका है, जरा सीधे हो वो, एक खाला जी का वाड़ा नहीं है। ये मसला जिसको समझना चाहिए। और जिनको तर्जमा पढ़ने का ज्यादा शौक है, मैं सिर्फ ये कहूंगा आप नाजरा सही पढ़ लें तो यही बड़ी गल है। हाँ हाँ, नाजरा सही पढ़ लें, यही बड़ी बात है। और मुझे मिर्जे की एक बकवास बड़ी तकलीफ दे है, यकीन फरमाइए। और ये मुसलमान बंदा बोली नहीं बोल सकता, होवे तो बोले ना। वो कहता है ये जो कुरान मजीद है ना, कोई बगैर तर्जमे के पढ़े तो एनजीए जी में फ्रांच दे विच गाला कढ़दा पिया है, अगर उसकी ये स्टेटमेंट ना हो जो चोर की सजा मेरी। इतना गंदा इंसान है ये। और आप में से कईयों को पता नहीं भाई मिर्जा कौन है, कि गल करते पे ने। बसा औकात आपको समझाने में हम उसे मशहूर कर देते हैं, लेकिन गल ये वे अल्लाह दा करम ये वे कि उन्होंने सुनने वाले सारे कमीने ने ते सानू सुनने वाले आशिक मुस्तफा ने। ये बात है। अब मिर्जा के फॉलोअरों में एक बंदे का बच्चा मुझे दिखा दें, एक बंदा 5 वक्त का नमाजी दिखा दें, एक दिखा दें जो सहाबा और अहले बैत का बाद अबो, एक दिखा दें जो वलियों का बाद अबो, एक दिखा दें जो मां बाप का बाद अबो। बस सिंह फसाओ, रौला पाओ ते घर नू जाओ। बस ये कंपनी उसने पैदा की है। बस अल्लाह ते खैर तल्ला। जबकि इधर देखो, कहना मैं बड़ा काम कीता है। ओ जा परा, तू काम नहीं कीता। अगर कम वेखने तो मैं 2 बाबियां का नाम लेना, एक का नाम बाबा रिजवी है, दूसरे का नाम बाबा इलियास कादरी है। काम इन्होंने किया है जो तुम्हारे सामने नजर आ रहा है। समझ आई ना? ये आपको दिखा सकते हैं कैसे कैसे अफराद पैदा कर दिए। ये देखो, ये नारोवाल के बॉर्डर पे हम बैठे हुए हैं, और यहां भी देखो तो कितने आपको पीर भाई नजर आ रहे हैं, कितने आशिकाने मुस्तफा। ये किन की मेहनतें हैं? ये मेरे बुजुर्गों की मेहनतें हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये काम है, ये दीन है, ये आउटपुट है। और इत्थे तुहाडे पिंड च भी कोई मिर्जे नूं सुना तो अपना तारुफ नहीं करा सकता, उन्होंने पता सारे ने मैनूं चवड़ आखना है। यानी ऐसा तुमने बेअदबी का रास्ता इख्तियार किया कि तुम अपना तारुफ नहीं करवा सकते, तो की फायदा लब्बा? अब समझ आई है? तो गिरामी कदर हजरात, कुरान मजीद बुरहान रशीद में मेरे रब ने फरमाया है कि क्यों नहीं ऐसा होता कि जितने कबीले वाले हैं उनको चाहिए कि वो अपने में से किसी एक को आलिम बना लें। जब बन जाएंगे, वो आलिम मुकम्मल बन जाएगा, तो तुम्हारे बाकी दुनियावी काम भी चलते रहेंगे और साथ में वो दीन के मुताबिक भी चलते रहेंगे। क्यों? फरमाया आलिम घर का होगा, जो मसला होगा पूछते जाओ, अमल करते जाओ। अब समझ आ रही है? और अगर सारे के सारे दुनियादार हो जाएं तो दीन बीच में से निकल जाएगा, फिर भी काम खराब है। और सारे के सारे दीन सीखने लग जाएं तो फिर आपके घर का निजाम कैसे चलेगा? अब समझ आ रही है आप हजरात को? इस वास्ते फरमाया कि किसी एक को आलिम बना लिया जाए। लेकिन याद रखना, आलिम की 2 किस्में होती हैं। कितनी किस्में? थक गए हैं तो मैं अगले साल आ जाऊंगा, और अगर आप जाग रहे हैं तो कम से कम सुभान अल्लाह की आवाज मेरे तक आनी चाहिए आपकी। कितनी किस्में हैं आलिम की? इधर देखिए मेरी तरफ। एक को कहते हैं आलिम रब्बानी। क्या कहते हैं? आलिम रब्बानी। आलिम रब्बानी वो होता है जो कुरान और हदीस जब बयान करे ना, तो जो कुरान की रूह है और मुराद है और हदीस की रूह और मुराद है वो बयान करे, अपनी तरफ से मिलावट ना करे, धोखा ना करे, फराड ना करे। अब समझ आ रही है? इसको कहते हैं आलिम रब्बानी। अच्छा, दूसरा आलिम होता है, वो होता है आलिम शैतानी। तो आप कहेंगे वो क्या है? इसको आलिम सू भी कहते हैं। ये आलिम सू वो बंदा होता है जो कुरान मजीद की जो असली मुराद है उसको बदल कर मफहूम बयान करता है।
جیسے منافقین کا طریقہ تھا، جیسے خارجیوں کا طریقہ تھا کہ آیتیں بتوں والی ہیں، وہ ولیوں کے خلاف پڑھ رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ آیتیں کافروں کے بارے میں ہیں اور وہ مسلمانوں پہ فٹ کر رہے ہیں. آیتوں میں یہ ہے کہ کافروں کی شفاعت نہیں ہوگی، وہ کہتے ہیں کسی مسلمان دی نہیں ہونی. یہ ہوتا ہے عالم شیطانی جو کہ قرآن کے مراد اور مفہوم کو بدلتا ہے. اگر آپ چاہیں تو میں اس کی مثال دے دوں آپ حضرات کو، اگر چاہیں تو آ جائیے. آپ کو ایک قرآن کی مثال دیتا ہوں، ایک حدیث کی، تاکہ مسئلہ آپ کے سامنے کھل کے سامنے آ جائے. آپ اس مرزا پلمبری کو ہی سن کے دیکھ لیں، یہ کئی مرتبہ بک بک کرتا ہے میں کہندے شفاعت ہونی ہے، شفاعت کو نہیں ہونی شفاعت. ہن جدوں میں دبیا نا 2-4 باری، ہن کہندا نہیں میرے پرانے بیانوں میں ہے. میں کہا میں تیرے پیو نو بھی سیدھا کر دیاں گا اگرچہ ہے کوئی نہیں. سمجھ آئی؟ تو تیرا پیو بھی سیدھا ہو جائے، گل ہی کو نہیں پتر. یہ تو سمجھنا بھی تیری زبان ہے، تو ساڈی اجے چیک ہی نہیں کیتی پتر. ہاں یہ تو جناب علی لوگ، منافق بندہ میری تقریر ویسے 15 منٹ نہیں سن سکتا. میں نے اب تھوڑا سا اپنے آپ کی گفتگو کا جو انداز تھا وہ تھوڑا نیچے اس لیے کیا کہ کئیوں کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن دلائل کی دنیا ویسے رہے گی، آپ اس میں پریشان نہیں ہونا. آپ نے آپ ذرا توجہ کریں. قرآن مجید سورہ مدثر آپ اس کا آخر پڑھ کے دیکھ لیں. اللہ رب العزت نے فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، فرمایا کہ کوئی ان کی شفاعت کرنے والا شفاعت نہیں کر سکے گا. ہن مرزا اینڈ کمپنی اور جتنے اس کے چمچے کڑچے چھوڑے ہیں وہ سارے کہتے ہیں دیکھو قرآن لکھا شفاعت کوئی نہیں ہونی. توجہ ہے کہ حضرات کوئی نہیں ہے؟ تو میں نے کہا جاہلو، یہ قرآن کی ایک آیت پڑھ کے تم نے عقیدہ بنا لیا. اور میں آپ کو طریقہ بتاؤں، عالم ربانی جو ہوتا ہے وہ پتہ کیا کرتا ہے؟ وہ جتنی شفاعت کے بارے میں آیتیں ہیں ساری اکٹھی کرتا ہے. اکٹھی کرنے کے بعد پھر نتیجہ نکالتا ہے کہ اگر کسی آیت میں شفاعت کا ذکر ہے تو کیوں ہے، اور اگر انکار ہے تو کیوں ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ پھر وہ نتیجہ دیتا ہے اور پھر اس کے مطابق حدیث کے ساتھ میچ کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن سب سے زیادہ سمجھتے ہی میرے مصطفیٰ ہیں، تو میرے مصطفیٰ نے بھی تو اس کی کوئی وضاحت فرمائی ہوگی نا. پھر وہ نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. لیکن جڑا عالم شیطانی ہوندا ہے انہیں ایک لفظ پڑھیا، روڑا پایا، چل سیڈ دے. اور قوم گمراہ کیسی ہوتی ہے؟ یارو قرآن پڑھتا ہے، انہیں سورت دسیا، انہیں سپارہ دسیا، انہیں آیت دا نمبر دسیا، اور مر رہے اے تینوں سارا پتہ لگ گیا ہے، تینوں اے نہیں پتہ لگا بھی باقی آیتاں دا بھی منکر ہے تے حدیثاں دا بھی منکر ہے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ اصل رولا ہوتا ہے، یہ تماشا ہے. اور ایسی ساڑیاں گلاں نے جدو اسی گل نہیں ونڈ کر کے اسی تے گڈی دا پورا انجن کھول کے رکھ دئیدا ہے. مرزے ورگیاں گڈیاں دا ہاں پورا انجن کھول کے رکھ، وہ تاں ہی تے چیخدے نے اور پھر کہتے ہیں مولوی صاحب یہاں سختی کرتے ہیں، یہاں سختی کرتے ہیں. میں ابھی حضرت شاہ صاحب جب عراق گیا تو انڈیا کے ایک عالم دین مجھے ملے، بڑے خوش ہو، مناظرے، بہت بڑے مناظرے مانگے. مجھے کہنے لگے مولانا اللہ تیری زندگی رکھے، تیری جب دلیلوں کا جواب لوگ نہیں دے سکتے نا تو پھر کہندے نے مولوی صاحب سانو کتا کہندا تے بلا کہندا تے فلانا کہندا ہے. حالانکہ انہاں نے جڑے گستاخ ہوندے نے اللہ نے انہاں نو حرام دا آکھیا ہے. وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، اللہ نے فرمایا حرام دا جڑے گستاخ جے تے ساڈے کتے بلے تو ڈردے پھر دے جے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو کہہ رہے آپ کی دلیلوں کا جواب نہیں ہے، اور پھر وہ کوشش کرتے ہیں کسی طرح یہ شخص متنازع ہو جائے. انہیں آکھیا دب کے رکھ غوث پاک دی نگاہ تیرے نال ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں تے اسی جیندے ہی تا پھر دیاں. لوگ کی تو پتہ نہیں فیس بک تے ساڈے نال کی کچھ کر دے جے. آپ دیکھتے ہیں نا جی آئے دن او جی مولوی صاحب نے آ کے او مولوی صاحب نے آ کر چھڑے، او مولوی صاحب نے آ کر چھڑیا. میں گیا پتر پیڑا ہور تے پھکیاں ہور ہیں. بابا جی نے صحیح کہا تھا. اب دیکھو قرآن کی اس آیت میں ہے کوئی شفاعت کرنے والا شفاعت نہیں کر سکے گا. وہ کہندے نے دیکھو جی شفاعت کسی دی ہونی کوئی نہیں. اب آپ ادھر دیکھیں، یہ عالم شیطانی ہے جس نے یہ مسئلہ بیان کر دیا. اور عالم ربانی کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار قرآن مجید برہان رشید میں اللہ نے آیت الکرسی میں یہ بھی تو فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کسی کی شفاعت کرے گا. یہ سوال کیا اور آگے اللہ نے خود فرمایا الا باذنہ، شفاعت وہ کرے گا جس کو اللہ اجازت عطا فرمائے گا. تو جو عالم ربانی ہے وہ کہتا ہے یار مسئلہ ہے اصل ہے. اور پھر ایک اور بات بھی سنا دوں، مقام سمجھا دوں اگر آپ سمجھنے کے موڈ میں ہیں تو. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ دوسرا مقام بھی سنیے تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے. نبی پاک علیہ السلام آپ کے بارے میں فرمایا گیا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اب اس آیت کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں، یہ نکلا ترجمہ پڑھیا اس کھاچنو کی پتا کہ اس آیت تلے کی لکھیا کیا آیت مفہوم ہے اس میں موجود ہے. جب پوچھا گیا میرے آقا کریم علیہ السلام سے حضور یہ مقام محمود کیا ہے، توجہ کرنا، فرمایا یہ وہ مقام ہے
جہاں پر رب جو مجھے یہ مرتبہ عطا کرے گا اس مقام پر میں تمہاری شفاعت کر کے تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا. آواز کمزوروں والی ہے، جس کو شفاعت پہ یقین ہے بولے تو صحیح نا. اب سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر آپ چاہیں تو قرآن کا تیسرا مقام بھی پڑھوں آپ کے سامنے. سمجھ آ رہی نا؟ عالم شیطانی نے ایک ہی پڑھا اور اس نے بتا دیا اور قوم ساری گمراہ ہو گئی. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن پڑھیے، قرآن کی آیات پڑھیے، تفکر فرمائیے، پھر آپ کسی نتیجے پر پہنچیں گے. اور آئیے ذرا میں اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. آپ سورہ والضحیٰ پڑھ لیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب ہم آپ کو ان قریب اتنا عطا کریں گے آپ راضی ہو جائیں گے. حضرت سیدی و سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے جب پوچھا گیا کہ حضور آپ بتلائیں نا کہ محبوب پاک یعنی آپ کے نانا جان کیسے راضی ہوں گے. اب میں بالخصوص سادات میرے دوست بیٹھے میں ان کی توجہ چاہ لیتا ہوں، اور بالعموم آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ کی توجہ اور آپ کی سبحان اللہ سے سمجھ آ جائے گی کتنے بیٹھے ہو. فرمایا آپ کے نانا جان کیسے راضی ہوں گے؟ کوئی آپ کو معلوم ہے؟ آپ نے اپنے بڑوں سے سنا ہو حضور نے کچھ فرمایا ہو؟ فرمایا ہاں میں سنے ہیں، میں نے پتا ہے میرے نانا جان نے قیامت کی میں راضی ہونا ہے. تو فرمایا بتائیے. فرمایا جب تک آخری امتی جنت میں نہ چلا جائے میرے نانے نے راضی نہیں ہونا ہے. اور کیسے؟ فرمایا شفاعت کریں گے. بول لیجئے. حضرات گرامی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کوئی نہیں آ رہی؟ او بہ جا لوئی آڑیا، او بہ جا کسے پاسے بہ جا، ٹیک کے بہ جائی تھے. ادھر دیکھیے حضرات، ذرا مسکرا کے میری تقریر سنیے. میں سڑی الخطیب نہیں ہوں، میں سنیاں دا خطیب ہاں. تے سنی بھی سونا ہوندا ہے تے سنیاں دا مجمع بھی سونا ہوندا ہے تے سنیاں دیاں گلاں بھی سونیاں ہوندیاں نے. اس واسطے آپا کالے پیلے ہے ہی کوئی نہیں. کیوں شاہ جی؟ اس واسطے ذرا جاگ کے بیٹھو اور ذرا مسکرا کے میری تقریر سنو اور گلاب دے پھول بن کے سنو. ہاں اب آئیے ذرا یہ قرآن مجید اور آیات بھی میں پڑھ سکتا ہوں. ابھی نہ تو نہ کل کوثر میں پڑھیا ہی نہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں. ان کا مفہوم بھی اسی سے لنک کرتا ہے. لیکن قرآن کی 3 آیات صرف یہ بتا رہا ہوں جو عالم ربانی ہوتا ہے وہ قرآن کی روح کیسے پہنچاتا ہے. اب ادھر آئیے ذرا. جب آپ نے قرآن مجید کو یہ سن لیا تو ساتھ میں حدیثوں پر بھی غور کریں نا. ادھر دیکھیے، کیا میرے نبی پاک نے یہ کوئی نہیں فرمایا کہ حافظ اپنی قوم کے بندوں کی شفاعت کرے گا؟ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ بولیے نا ذرا. تو پھر یہ جس جاہل نے یہ کہا کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا، اس مرزے الو کے پٹھے کو یہ کہنا چاہیے کہ تو تے نبی پاک دی حدیثاں نہیں منکر ہے. جب نبی پاک نے حافظ کے بارے میں فرمایا کہ وہ شفاعت کرے گا، بھائی جڑا حفظ کر لے وہ شفاعت کرے گا تے جے دے اوتے پورا نازل ہو گیا محمد شفاعت نہیں کرے گا یار صلی اللہ علیہ وسلم کو عقل نو ہاتھ مار یار. تو قرآن کی جو اصل روح ہے وہ حدیث سے سمجھ آتی ہے. تو اس حدیث نے مسئلہ حل کر دیا. اور پھر یہاں مجھے دوسرا مسئلہ بھی کہنے دو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من قرأ القرآن وحفظہ وعمل بما فیہا واحل حلالہ وحرم حرامہ البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس او کما قال علیہ السلام. سورہ سن کے سبحان اللہ کہیں دیو کدی حدیثاں تے بھی بول لیا کرو. خیر ہے اتنا کہ ان کو یاد کروانا چاہیے نا. میرا ایک اپنا انداز ہے تقریر کرنے کا اور میں ذرا اس ماحول میں تقریر کرنا پسند کرتا ہوں. گل سمجھو سنو لیکن سامنے سے آپ کا جواب بھی آنا چاہیے کہ سانو سمجھ آؤندی پئی ہے. میرے نبی نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا یعنی حفظ کر لیا اور اس کے حلال کو حلال سمجھا حرام کو حرام سمجھا قرآن پر عمل کرتا رہا. اے شرطاں جے حافظ بن کے اللہ حافظ نہیں حافظ بن کے شرطاں جے. ہاں یہ نہیں سمجھنا کہ مولوی ہو گیا تو انہیں تاج کمپنی دا نہیں. سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ تو اس واسطے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، ہماری ذمہ داری زیادہ ہے میری جان. بس دعا کرو اللہ نبھانے کی توفیق عطا فرما دے اور جو نبھا رہے ہیں وہ قبول فرما لے. ہم کمزور لوگ ہیں، یقین فرمائیے بہت کمزور لوگ ہیں ہم. لیکن آئیے جو میں بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، فرمایا ایسا حافظ جب قیامت والے دن آئے گا شفاعت تو وہ کرے گا ہی کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو ایک ایسا تاج عطا کرے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی. میں سادہ بات کہنے لگا ہوں، دوبارہ آپ کو کہنا بھی نہیں نہ اشارہ کرنا. اے ہاتھ بنی بیٹا، میں نے کہا جس کا بچہ قرآن حفظ کر لے اس کے ماں باپ کو تو ایسے تاج پہنائیں گے
تو بتائیے جن کے بچے پر نازل ہوا ہے ان کے ماں باپ کا حال کیا ہوگا؟ کئی بندیاں نے ماشاءاللہ 5 کلو دا سر ہلا کے گزارا فرما لیا. سبحان اللہ, کیا بات ہے یار. ایداں دا ہاضمہ نہ رکھو, ہاضمہ سنی والا رکھو. انڈرسٹینڈ, بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو میں یہ بات بتلا رہا ہوں. حافظ شفاعت گر, اور ادھر دیکھنا بھائی, مزے کی بات میں آپ کو سناؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے جو شفاعت کریں گے, اے حدیث ہے, فرمایا وہ نبی ہوں گے, پھر فرمایا شہید ہوں گے, پھر فرمایا علماء, فرمایا یہ شفاعت کریں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا, پھر تیسری حدیث سنیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا حضور آپ قیامت والے دن کتنے بندوں کی شفاعت کریں گے, تو میرے آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا نہیں مینوں کی پتا کیا شفاعت ہونی کو نہیں, اللہ نے تو روک چھڑیا. نہ, آپ نے فرمایا انی اشفع یوم القیامت لامتی لاکثر مما علی وجہ الارض من شجر وحجر ومطر. فرمایا لوگوں قیامت والے دن اتنے لوگوں کی شفاعت کروں گا, اتنے تمہاری دنیا میں درخت نہیں, اتنے درختوں کے پتے نہیں, اور اتنے بجری کے کنکر نہیں ہیں جتنوں کی شفاعت کر کے میں محمد جنت کے اندر لے کے چلا جاؤں گا. بولیے ذرا پیار کے ساتھ. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ نبی پاک علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں, بلکہ اگر آپ توجہ فرمائیں, یہ بخاری شریف میں حدیث ہے, فرمایا قیامت والے دن ساری کائنات یہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی, اے جی ساڈی تے شفاعت کرا چھڈو. اے جڑا کہندا شفاعت ہونی کوئی نہیں تے آدم علیہ السلام کو لین کی جانا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر 1.25 لاکھ نبیوں کے پاس جائیں گے, آخر میں حضور کے پاس آئیں گے, سب کہیں گے اذهبوا الی غیری, اور میرے نبی کہیں گے آنا لہا, میں ہی تے آئے اس کام واسطے. اور پھر ادھر دیکھیں حدیث بخاری ہے بھائی جان, ادھر دیکھیں, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, نبی پاک اپنا سر اقدس و انور و اطہر سجدے میں رکھیں گے, اتنی حمد و ثنا بیان کریں گے کہ اللہ راضی ہو جائے گا. اور ادھر دیکھنا, کئی بندے پہلی باری سنو گے, اہل علم نو پتہ ہے, اے تساں جڑے سورہ سن دیو تانوں شاید کہیں نہیں پتا ہونا, ایک سجدہ نبی پاک کا دنیاوی 8 دنوں کے برابر ہوگا. صدقے جاواں تواڈے ہاضمے تو ماشاءاللہ, ایک سجدہ کتنے دنوں کا ہوگا؟ 8 دنوں کے برابر ایک سجدہ, اتنا لمبا سجدہ فرمائیں گے. اور پھر اللہ جب راضی ہوگا نا, پہلے بھی راضی ہے لیکن کچھ خاص مقام ناز و نیاز کے ہوتے ہیں نا, جب وہاں پر محبوب پاک علیہ السلام کے پہلے ناز اب نیاز, تو پھر میرا رب فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد. اب یہ حدیث کے لفظ بخاری میں ہے, ارفع رأسک یا محمد سل تعطى واشفع تشفع. اللہ فرمائے گا محبوب اپنا سر اقدس تو اٹھائیے نا, اور اگلا جملہ مانگیے نا, جو مانگو گے ہم دیں گے. اور آخری جملہ فرمایا حبیب آپ جس کی شفاعت کریں گے ہم اس کی شفاعت قبول فرما لیں گے. اے کہندا شفاعت ہونی کوئی نہیں, اور اے حدیثاں تے قرآن دسدا شفاعت ہونی ہے. انڈرسٹینڈ, بات سمجھ آ گئی؟ عالم شیطانی اور عالم ربانی کا فرق سمجھ آ گیا ہے؟ یہ مسئلہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ فرق ہے اہل سنت میں اور باقی لوگوں میں, اور بالخصوص اس پلمبری میں. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اب آئیے ذرا اگلی بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں, اور بڑے دھیان سے سننے والی بات ہے. سورہ مدثر میں اللہ نے کیوں فرمایا کہ شفاعت ان کی کوئی نہیں کر سکے گا؟ یہ بھی تو جواب ہونا چاہیے نا, دے چھڑنا بولو تے صحیح نا یارو میریاں مانتا. اب اس کا جواب سنیے کیا ہے. اس کا جواب یہ ہے, یہ جڑیاں آیتاں نے نا, یہ پچھلیاں آیتاں بھی پڑھ لو, اگلیاں بھی آپ پڑھ کے دیکھ لیں, یقین فرمائے. ہاں پچھلی آیتیں اور اگلی آیتیں پڑھ لیں. اے جتھے فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین, پیچھے بھی کافراں دا ذکر ہے, اگے بھی کافراں دا. اللہ فرماندا ہے کافراں دی شفاعت کوئی نہیں ہونی, کافراں دی شفاعت نہیں ہونی ہے. مرزا ایویں کافراں وچ وڑیا ہے, میں گیا اے دا مطلب نانکیاں چ ہون گیا. صدقے جاواں کو سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی؟ اصل مسئلہ یہ گل کافراں دی نہیں پئی ہے, اے ایویں مامے ہاں وچ وڑیا جاندا ہے. توجہ ہے نا, ہن سمجھ آئی ہے؟ اینوں نانکے کنے پیارے نے, او بولو تے صحیح نا. یہ ہوتا ہے عالم شیطانی اور عالم ربانی کا فرق. علم حاصل کریں لیکن خدا را اہل سنت کے پاس,
چونکہ آپ کہیں گے عالم ربانی کی نشانی کیا ہے؟ ادھر عالم ربانی وہ ہوتا ہے جو قرآن کا اصل مطلب، مفہوم اور مراد اور روح بیان کرے. دوسرے نمبر پر اس کی گفتگو میں نبی پاک، صحابہ، اہل بیت اور جملہ جو کاملین اور سلف صالحین ہیں ان کے بارے میں ادب اور احترام والا لہجہ ہو، ادب اور احترام کے الفاظ ہو، نہ کہ گستاخی کے. چونکہ یہ بھی میرے نبی نے فرمایا ہے، کمینے بندے کے لیے فرمایا وہ ہوگا جو اپنے سے پہلے بزرگوں پر بھونکے گا. مرزے کے کمینے ہونے کے لیے تو یہ حدیث پاک نہیں ہے، اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے. یہ حدیث پاک ہے. ہاں فرمایا جو بندہ کمینہ ہوگا، 2 نمبر ہوگا، فراڈیا ہوگا، اس کی سب سے بڑی نشانی یہ وہ اپنی دکان چمکانے کے لیے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے پچھلے سارے نو آکے گا بابے تے شاہی کوئی نہیں، فلانا تے شاہی کوئی نہیں، تو جڑا اے سمجھو سمجھ جاؤ فارغ ہے. چونکہ یہ اپنی دکان چمکانا چاہتا ہے، اسے یہ نہیں پتا ابو بکر سے لے کر غوث اعظم تک، اور غوث اعظم سے لے کر مہر علی تک، اور مہر علی سے جماعت علی تک، اور جماعت علی سے ممتاز قادری اور باب رضوی اور الیاس قادری تک جنہوں نے دین پھیلایا ہے وہ سارے بزرگ ہی تو تھے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اس واسطے یہ شیطان اور کمینہ بندہ ہوتا ہے کہ جو اپنے بزرگوں پر تان کرتا ہے. بزرگوں نے تو کیتا ہی کچھ نہیں، بابیاں نے تو کیتا ہی کچھ نہیں. میں نے کہا ادھر دیکھو، اگر یہاں پر بزرگوں نے اسلام نہیں پھیلایا، بزرگوں کا نام 1 منٹ واسطے سائڈ تے کر دیا، اگر حلال دا ہے نا جو کہ تو نہیں مرزیا نہیں ہے، مجھے صرف اتنا بتا دے یہاں اسلام پھیلایا کس نے ہے. اور یہ جواب نہیں دے سکے گا چونکہ تو کل پیدا ہویا، تو تے آپ کہیں نہ میرے ماں پیو نے بھی کسی گل دا نہیں پتا، انہوں نے پتا ہوں تیرے ورگی چبڑ کوئی نہیں سی جمنی. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات؟ انہوں نے ماڑا جا بھی پتا ہوں نا بھی تو کی بننا ہے، اللہ دی قسمیں انہوں نے اوتھے ہی سنگی تے گوٹھا رکھ دینا سی، بھائی دا کتا جمن والوں اودا ہی چنگے آ. اوے ہاتھ چوک کے بولو اے سنیا، اس واسطے جاگو اور سمجھو. اگر آپ اجازت دیں تو ایک اور مثال بھی دے دوں آپ حضرات کو. آپ نے سنا ہوگا آج سے 3 ہفتے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرزے کی ایک سٹیٹمنٹ موبائلوں پر گھوم رہی تھی. وہ کہندا رہی ہے جڑی اذان ہے نا سپیکراں چ نہیں ہونی چاہیے، مسلمانوں نو تکلیف ہوندی ہے. سنا ہے آپ نے؟ بولو نا سنا. میں نے کہا یار اذان سے تکلیف، اب یہ ہے عالم شیطانی. علم ہے کتابر میں انہاں نو مننا، میں کہ تو انہاں نو من پر تینوں جتھے میں مناواں گا نا تو رکھیں گا یاد بھی تینوں بھی کسے بندے ہاتھ پایا سی. اصل میں جو اس کی ٹون ہے نا اس ٹون دے وچ چانڈے نو میں ہی مارنا جاننا. اور پھر بھی وہ ساڈے کئی کتے بلے سانو سڑے جاندے پے جاندے نے. پچھلے دنوں تو ویکھنا پے گیا سی تے ہن او لبدا ہی نہیں. میں کہا پتر مسلک دا غدار نہیں لبے گا، وفادار تینوں ہر جگہ تے لبے گا. ہاں یاری دا پتہ باری نو لگدا ہوندا پتر. ہن چانن ہویا ہی اس لیے تو بڑا شوق ہوندا، بڑیاں بدماشیاں کردے سڑے جاندے کھلو کے. یہ رافضی دلالاں دا کام ہی یہ ہوندا ہے. لیکن خدا جب جن کو ذلیل کرتا ہے تو ہن تو معافیاں تے ترلے تے فلانا جا کم کر. تم نے اپنے دڑے بدل لیے ظالمو. تمہیں حیا کرنا چاہیے تھا. روٹیاں سنیاں دیاں کھاندے ہو تے بولیاں رافضیاں دیاں بول دے ہو. یہ قوم جان چکی ہے اور تمہیں برباد کر دیا اس قوم نے. اور اس اہل سنت کو اللہ سلامت رکھے جو اپنے سنی علماء کے ساتھ ہے. اب آئیے جو میں بات سمجھا رہا ہوں اس بات کو سمجھیے گا. کہتا جی اذان سپیکر تے نہیں ہونی چاہیے، یہ دینا نا مسلمانوں تکلیف ہوندی ہے. حالانکہ ادھر دیکھیے عقلی طور پر میں بات بتاؤں آپ کو، یہ غلط بات ہے. کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. اذان ہو رہی ہو نا، جب اذان کی آواز آئے گھر میں اگر عورتیں بیٹھی ہیں تو سب کہندے نا جلدی کرو، ٹلے دیو سر تے ٹلا لینا ہے. لیندیاں کہ نہیں لیندیاں بتاؤ؟ دوپٹا سر پہ کر لیتی ہے نا. تے تو کہ نہ تکلیف ہوندی ہے، یہ دے نال تے فائدہ ہوندا پیا ہے. عقلی طور پر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اچھا اذان کی آواز شروع ہے، ٹی وی چلتا ہے، سب سے پہلے چھوٹا یا بڑا کہندا ہے ٹی وی بند کر، اذان ہو رہی ہے. وہ پاویں اوتھے کوئی نعتاں ہی کیوں نہ چلدیاں پیاں ہون، شیطانی ڈرامے بڑی دور دی گل ہے، پھر بھی کہندے بند کرو اذان دی آواز آ گئی ہے. ایسا ہی ہے. تو کہنا ہے اذان دے نال تکلیف ہوندی ہے تے فائدہ ہوندا پیا ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اب تیسری بات، کہیں لڑائی شروع ہے اور آپس میں ایسے گتھم گتھا ہے، اذان شروع ہے، سارے کہتے جا کرو اذان ہوندی پئی ہے. بتاؤ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ایمان سے بتاؤ مجھے، ایمان سے بتاؤ. ایون دن یہاں تک تقریر شروع ہو، اذان آ جائے تو مولوی صاحب تقریر بند کر دیتے ہیں اذان کے احترام میں. نعت خان نعت پڑھنا بند. ایسا ہے کہ نہیں؟ بتاؤ نا مجھے. یار یہ اذان تو اتنے احترام والی چیز ہے اور اس کا اتنا ادب کیا جاتا ہے. تو کہنا مسلمانوں کو تکلیف ہوندی ہو، جاؤ شیطانہ. یہ مفہوم کہاں سے نکال لیا تم نے بھائی؟
عقلی طور پر بھی نہیں. اور اگر آپ چاہیں تو میں حدیث سناؤں. بولو بولو ادھر آؤ. یہ عالم شیطانی ہے جس نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اذان یہ سپیکروں سے اذان ہو تو مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے. ادھر دیکھنا بھائی, جتھے اذاناں ہوندیاں نے نا, یہ اذان دی برکت ہے, قسم خدا دی جی اسلام سلامت ہے. آپ یورپ کنٹری میں چلے جائیں, وہاں اذانیں نہیں ہوتی, اتنے پتہ نہیں ہوندا بھی کیڑا نماز تے کیڑا ٹائم تے کی پہنچ گیا ہے. یہ اذاناں دا صدقہ ہے, پتہ تو لگ جاندا زور ہو گئی یا اثر ہو گئی ہے. یہ بدبخت یہ کفر کا پودا ہے, کفر کا. یہ چاہتا ہے کہ یہاں کفر کا نظام آ جائے. تمہیں شرم اور حیا کرنی چاہیے, کفر کے ایجنٹ. اب سن یہاں اصل مسئلہ کیا ہے, ادھر دیکھو. میرے نبی کی یہ حدیث نہ ہو میں ذمہ دار ہوں, اور مسلم شریف میں ہے. کہندا ہے نا کتاباں نوں میں دیکھنا, میں انہاں دا ہی حوالہ دیندا, میں انہاں دا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر دیکھنا. اے ہن میں تانوں پتا, میں جدوں ویلنے چ دینا نا گنا تے او تانوں پتا ایک واری جڑا چنگا کاریگر ہوندا نا, ایک واری ویلنے دے کے دوبارہ کڈ کے مروڑ کے پھر دیندا جے وچ. اے میں ہن اینوں مروڑ کے دین لگیا جے تاکہ اے نا جوس کڈاں چنگا ٹکا کے. یہ بڑا پریشان دے. ہن کدی کدار میری ویڈیو چلا کے تبصرہ کر دے دا منہ ویکھیا کرو جویں سارے ہی اجڑ گئے ہوندے نے. میں کہیا پتہ لگ گئی کسے ہاتھ پایا تینوں, سمجھ آ رہی ہے؟ تو کھلوندا نہیں سی پیا, کھلوندا نہیں سی پیا. میں کہیا جاندی کروا بک بک کردا. میں کہا نا بھائی, کئی کتے ہوندے نے انہاں نوں بندہ نہ بولے تو چپ ہو جاندے نے, کئیاں نوں وٹا مارنا پیندا ہے. چلو میں کہیا تیرا علاج بھی کر لینے ہیں. میں 2-4 کلپ پائے نال ہی چیخدا ہے مولوی صاحب یوں کرے, مولوی صاحب یوں کرے, مولوی صاحب یوں کر رہے. تے میں کہیا تو 12 سال ہو گئے بک بک شروع کی, تینوں اپنا کوئی نہیں. ایہی تے تینوں دس دے پے ہاں بھی درد کس کو کہتے ہیں, ایہی تے تینوں دینی ہے پترا. اور ادھر دیکھیے جو میں بات کر رہا ہوں, مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی پاک نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے, توجہ, میں نے کیا کہا, جب, ادھر سنیا دے, حدیث کے لفظوں پہ غور کیجئے گا. فرمایا اذان کی آواز سن کر شیطان کو تکلیف ہوتی ہے. ایک کہندا مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے, حدیث بتاتی ہے شیطان کو تکلیف. اگلی گال. اور ہوتا کیا ہے, فرمایا جہاں تک شیطان کو اذان کی آواز سنے وہاں تک شیطان بھاگ جاتا ہے, اتھے کھلو نہیں سکتا. چونکہ اذان یہ شیطان واسطے بھاری ہے اور ایمان والے واسطے ٹھنڈک ہے. شیطان نو تکلیف ہوندی ہے, شیطان دوڑدا ہے. اور حدیث کے لفظ نہ میں ذمہ دار ہوں. فرمایا جدو اذان دی آواز سن کے بھجدا ہے نا تے دے پیچھوں ہوا بھی نکلدی پئی ہوندی ہے. ہاں ہوا مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, جہاں تک اذان کی آواز ہے وہاں بھاگ جاتا ہے. فرمایا جب اذان کی آواز ختم ہو جائے نا تو پھر یہ واپس آ کے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. فرمایا جب تکبیر مسجد میں شروع ہوتی ہے پھر یہ جہاں تک تکبیر کی آواز جائے یہ ہوا نکالتے ہوئے پیچھے سے یہ بھاگ جاتا ہے. اس کو نہ اذان کی آواز اچھی لگتی ہے نہ تکبیر کی اچھی لگتی ہے. ہن مرزے نو یہ بندہ پوچھے بھی حدیث دس دی پئی ہے بھئی یہ جو اذان کی آواز ہے اس سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے, اور تو کہتا مسلمان کو ہوتی ہے. مسلمانوں تو نہیں ہوندی, میں تو دسیا مسلمانوں تو ہوندا فائدہ. ادھر دیکھنا, میرا ایک جملہ ہے, اگر آپ بولیں گے تو مجھے بڑا لطف آئے گا. اگر اذان کی آواز سے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تے مرزیا جدو تو جمعیا سی تیرے کام دے وچ کسی نے رام رام آکھیا سی یا اذان پڑھی سی؟ آپ کی آواز کمزور ہوں. واہ, بھائی گرامی قدر حضرات, اللہ آپ کو سلامت رکھے. مبشر صاحب ہمیشہ خوش رہیں, آپ سلامت رہیں. جتنے بندے جاگدے بیٹھے ہو ذرا مسکرا کے سبحان اللہ فرماؤ تاکہ تھوڑی گل مینوں سمجھ آ جاوے. سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ اور میں آپ کو ثابت کر رہا ہوں, واضح کر رہا ہوں, اذان کی آواز سن کر. میں تو دسیا سی, میں کہ مرزے دا آپریشن جی میں کرنا جاننا نا یہ میں پردہ کھول کے رکھ دیا, صرف ساری قوم دے وچ ہاضمہ ہوے سنن دا, اور یہ سامنے سے ریپلائی دیں کہ میں اسی جاگدے بیٹھے ہاں. سمجھ آئی نا, ساڈی قوم نو بار بار کہنا پیندا ہے. یقین اللہ تے کرو, ہمیں دکھ ہوتا ہے تے سور والے تے میں دوڑے پھردے ہوندے نے. کدی گلاں سن تینوں سور لگ جائے. اب ذرا سنیے حضرات جتنے آپ بیٹھے ہیں, اذان کی آواز سن کے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے, مسلمان کو نہیں. مسلمان کو تو اتنا فائدہ, فرمایا جام دیا بانگ پڑھو.
ایسا ہی ہے. اور پھر ادا ہی نہیں فرمایا بہتر ہے کہ وہ کان دے وچ آواز پوری جاوے پئی. ایسا ہی ہے. جی میں آخیا تو کہ نہ تکلیف ہوں ہے فائدہ پیا ہوں وہ ادا ہی ہے. اچھا ہوں اگے سنیا جے اذان کی آواز سن کر مسلمانوں کو ہوتا فائدہ شیطان کو ہوتی ہے تکلیف. تے ہوں مرزا کیوں کہندا بھی نہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. او دی وجہ یہ وے وڈا شیطان ادا ہے پیو اے ہے پتر. اینو ہوں بڑی تکلیف ہے بھی جدوں سپیکر چ بانگ ہوندی ہے شیطان نو پیندا ہر ملے ہوندا اڑنا تے میرا ابا دوڑدا ہی رہندا ہے. اے اصل اپنے ابے دی وکالت کردا پیا جے کسے طرح میرا پیو بچ جائے. میں کیا نہ تیرا پیو بچ سکیا سی تے نہ سی تینوں بچن دینا ہے. یہ ہے عالم شیطانی جو دیکھو بات کو گھما رہا ہے جی اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہوں ویکھا جدو ایک کلپ جانا ہے نا اوئے ہوئے 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 یہ کوئی جواب نہیں ہونا. پورا 1.5 ہفتہ انہیں سوچنا ہے بھی ہوں یہ کی جواب دیتے. پھر انہیں پٹھیاں سیدھیاں مارنے نے چبڑا تے منہ ویکھیا جے جی میں فٹے منہ ہوندا. لو میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں یقین کرو ایڈا پریشان ہو کے میری گل ہوں جواب تو دینا پیندا. انہوں پتا بھی یہ تو مولوی مینوں لے گیا لکوں لیکن پھر وہ چبڑا مارے گا. دیکھو جی یوں کہا دیکھو جی یوں کہا دیکھو جی. میں کیا حدیث مسلم دا جواب دے. تکلیف شیطان کو ہوتی ہے مسلمان کو نہیں ہوتی. ہاتھ کھڑا کریں آپ کو اذان سن کے مزہ آتا ہے. ہاتھ کھڑا کریں سارے. مرزے ذرا کمائی ہوئے مرزے پلمبروں پر ہاتھ اذان سن کے جس کو لطف آتا ہے ہاتھ اٹھائے. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے. یہ ہیں وہ لوگ جن کے کانوں میں بھی اذان ہوئی ہے. اور اے پلمبری کی کہندا جی اذان کی آواز سن کر تو مسلمانوں کو تکلیف ہی بہت ہوتی ہے. او کیڑا مسلمان ہے تو ڈیجیٹل ہے یار بولو تو صحیح نا سبحان اللہ کیا کہہ رہا ہوں. سمجھ آئیے آپ حضرات نو. تو میں نے کہا تھا اصل یہ عالم شیطانی ہوتا ہے اور جو حقیقت بیان کرے وہ عالم ربانی ہوتا ہے. توجہ ہوئے تو میں تو ایک اور گل نہ سناواں چس نو بھی چس آئے گی. حضرت شاہ صاحب ادھر ویکھیا جی اے گل اگر مرزے نو سمجھ آ جائے نا ہے تے او دی موت ویسے ہی مریا پیا. میں وہ واٹس ایپ تے نیٹ تے بک بک کردا اور پلے کک نہیں. نبی پاک نے فرمایا مرغا جب اذان دے حالانکہ مرغے دی بانگ ساڈے والے لفظاں چ نہیں ہوندی او دی اپنی بولی ہے. فرمایا مرغے کی آواز کو کبھی برا نہ کہنا نہ مرغے کو کبھی مارنا نہ اسے کبھی بد دعا دینا. کیوں؟ فرمایا کہ وہ تمہیں جگا رہا ہوتا ہے اور اس کی وہی اذان ہوتی ہے. حالانکہ سپیکر نہ بھی ہوئے تو ککڑ دی بانگ پورے محلے چ سن دی ہے. کوئی بولو تو صحیح نا. سمجھ آ رہی؟ نبی پاک نے فرمایا نو برا نہیں کہنا اینو بد دعا نہیں دینی. اے میں ہن مفہوم تانوں بیان کردا پیا. اینو تسی نفرت نال نہیں ویکھنا بھاویں دی جنی مرضی آواز ہے. فرمایا ہے فائدے والی ہے. او ککڑ بانگ دے وے تے فائدے والا ہے تے جے اساں بانگ دئیے تے ساڈا فائدہ کیوں نہیں ہے؟ کو سمجھ آئی ہے؟ میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں جو عالم ربانی ہوتا ہے وہ مسئلہ یوں بیان کرتا ہے حقیقت کھولتا ہے اصل مسئلہ کیا ہے. اور عالم شیطانی وہ کفر کا پودا ہوتا ہے اور وہ کفر کو راضی کرنے کے لیے باتیں کرتا ہے. کفر تو چاہتا ہے سپیکر بند ہو جائیں اذانیں بند ہو جائیں. میں کہا پتر تمہاری یہ معصوم خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. یہ یزید بھی چاہتا تھا. جملے دی چاس لے آجے میں سیدان دی توجہ نال جملہ بولنے لگیا. یزید بھی چاہتا تھا کہ حق کی آذان ختم ہو جائے. حسین نے کہا اگر سر تن سے جدا بھی ہو جائے تو نیزے پہ چڑھ کے حق کی آذان دیتے رہیں گے. جزاک اللہ. اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. جس کو سمجھ آئیے ذرا مسکرا کے سبحان اللہ فرمائے نا. 2 مسئلوں پر میں نے ڈسکس کر لیا. ویسے حقیقت میں 3 ہو گیا ترجمے والا شفاعت والا اور یہ اذان والا. ہاں پھر نہیں یار ہم شہزاد نو آکھنا بیانی دورو مولوی سدیا تو کی سمجھا کے گیا ہے. اے ویڈیو دوبارہ پھر سنے آجے. مرزے دا کو چمچا کڑچا چھوڑا ہوئے تو انہوں پھاڑ کے بن کے سمجھنا آجے. سن ایدی بھی سن جڑا کہندا ہے بابے شاہی کو نہیں انہوں آکھا بھی ایک تہاڈا چھوٹا پیو ہے ایدی بھی سن کے ویکھو تانوں لگے پتہ. میں چھوٹا پیو جان کے آکھیا جوان ہوندا چھوٹا. اوئے بولو تے صحیح نا یار. کیوں جی شاہ جی اللہ دے بندے پھر ظاہر سی بات آہو سمجھ گئے ہی ہونے ہونا. اینا ہی انہاں واسطے کافی ہے دی ایسی دی تیسی. انہاں بدماشی بنائی ہوئی ہے سٹیجاں تے بیٹھ کے. میں کہا جناب تو تکڑا ہو صحیح تینوں میں توڑ چھڑ کے آواں گا. ہاں جتھوں جناب ہونی تشریف لے کے آئے نے
توڑ بولو تے صحیح نا یار. آ جڑے تسی چپ بیٹھے ہو مینوں چپ کوئی نہیں چنگے لگدے. اگر آپ اجازت دیں تو چوتھا مسئلہ بھی ڈسکس کروں. آج آپ کا مقصد ہی یہ ہے کہ یار یہ بد عقیدہ لوگوں کی بد عقیدگی کو کیسے ہم سمجھے. او بھائی یوں سمجھو آپ کو پتہ چلے سنیت کیا ہے. اب آئیے ذرا اگلی بات. اس مرزے نے اگر یہ سٹیٹمنٹ نہ دی ہو میں پھر بھی ذمہ دار ہوں. آپ گوگل سرچر ہیں, آپ سرچ کر سکتے ہیں. ادھر دیکھیے میری طرف. حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر کرتے ہوئے اس نے پتا کیا کہا. ادھر دیکھیے, ادھر دیکھیے. او بہ جاؤ سلامی, او بہ جا تھلے, جلدی بہ جا, بہ جا تھلے. میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں. میں 9 سال پڑھیا, بلکہ حفظ والے 3 سال پاؤ تو میں پورے 12 سال پڑھیا. تو 3 سال میں اتنے پڑھایا ہے. ہاں ہاں اے خطابت میں مفاجاتی طور پہ آیا ہوں. 2014-15 تو بعد اجے تو 3 سال کرونے دے کٹ دے تو پھر آہو. ہاں صحیح کہہ رہا ہوں, یہ مفاجاتی طور پر میں آیا ہوں. جیسے اللہ نے لوگوں کے دل موڑے اور یہ گفتگو سن لیتے ہیں, ورنہ اس میدان میں بڑی بڑی دیر لگتی ہے بھائی جان. یہ بس میں سمجھتا ہوں میں نیما میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی ہوں صدقے جمع اونا اچیاں تو جنہ نیمیاں نال نبھائی ہوں. میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے میں نو محل چڑھایا سائیاں. اے میرے سائیاں نے رنگ لائے ہویا ہے. ورنہ اس میدان میں بڑے بڑے فنکار ہیں اور بڑے بڑے کہ تو انہوں نہیں پتا ہے کیسے کیسے ہمیں تیر مارتے ہیں, کیسے کیسے زہر ہمارے خلاف اگلتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتلاؤں آج میرے بھائی, آپ کو یہ نکتہ عرض کر رہا ہوں. جتنے بھی آپ کے شریک ہوں یا بالخصوص آپ کے ہم پیشہ لوگ ہوں, جب وہ لوگ آپ کے خلاف زہر اگلے نا, ادھر دیکھیں میری طرف, آج آپ کو نسخہ دے رہا ہوں. بزرگوں نے لکھا ہے اس کو زہر سمجھ کے تھوک دیا کریں, ورنہ یہ زہر آہستہ آہستہ آپ کو ختم کر دے گا. تو جو مرضی کر, جو میرا رزق ہے, جو میری عزت ہے. اللہ نے 2 ہی تو بوئے اپنے کول رکھنے, ویسے ہر چیز دے کول ہے لیکن 2 بوئے اپنے کول نے. فرما رزق بھی میں دینا جنوں جنہ چاہواں دیواں تے جنہ چاہواں گھٹ کر دیواں, تے عزت بھی میں دینا جنوں جنہ چاہواں میں عزت دینا, جنوں جنہ چاہواں میں ذلیل کرنا. اگر رزق اور عزت ساڈے ہاتھ ہوندی تے اسی کسے نہیں سی دینا. صدقے جاواں اس رب تو جے نے اپنے حبیب دا صدقہ عزت بھی عطا فرمائیاں تے رزق بھی عطا فرمائے. اس لیے گھبرایا نہ کریں. بڑی بڑی ہاں یہ بڑی پائیدار گل میں کیتی ہے, جے تسی کدی یاد رکھ جاؤ تا ایویں تنگ ہوندے ہو میرے فلانے شریک نے آ گل کیتی, فلانے میرے کلیگ نے آ گل کیتی, اور فلانے نے آ کیتی. اوے فلانے کردے رہن جو کردے نے. جو تیرا رزق ہے وہ کوئی نہیں چھین سکتا, جو تیری عزت ہے وہ بھی تو اسے کوئی نہیں چھین سکتا. تو رب کو نہ منگیا کر. ہاں توجہ ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ مبارک عادت تھی, جب بھی کوئی آداب نبوی کے خلاف بات کرتا تھا تو آپ فوراً تلوار نکال لیتے تھے. یہ آپ کا عشق رسول ہے. ہر بندے کا مزاج اپنا اپنا ہوتا ہے. توجہ ہے نا جی, ہر بندے کا مزاج ہے اپنا اپنا ہوتا ہے. مرزے نے اتنے پتا کی سٹیٹمنٹ دیتی, ادھر ویکھیا جی ذرا. مرزا کہنے لگا اے جڑے حضرت عمر سن نا, اے دا مطلب کوئی عشق رسول نہیں ہے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اے کو کافر گال کر سکتا, مسلمان کو نہیں کر سکتا. اس نے پتہ نہیں کیسے کیا, ہمیں نہیں پتا. اس نے کہا ہے کہ وہ کہندا اے جذباتی سن, اے اسلام تو پہلے بھی. ہاں, اور اگلا جو جملہ بولا آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کو مسلمان کہے یا کیا کہے. ادھر دیکھو, وہ کہنے لگا یہ جو حضرت عمر بن خطاب تھے نا, یہ نبی پاک کی صحبت میں آ کر بھی نہیں بدلے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. آپ بتائیے ایسا جملہ کوئی مسلمان بول سکتا ہے؟ مجھے سارے بتلائیں آپ حضرات. یار تم نے کیسے کہہ دیا کہ صحابی نہیں بدلتا؟ صحابی بدلتا ہے تو صحابی بنتا ہے. حضرت شاہ صاحب وہ بدلتا ہے تو صحابی بنتا ہے. صحابی کا مطلب کیا ہے؟ جس کو حضور کی صحبت میسر آ جائے. یار مرزا کہندا ہے جڑا میرا لیکچر سن لائے وہ بدل جاندا ہے. وہ چوڑے جان دیے جڑا تینوں سن کے تیرا ہو جائے تو کہنا انہوں میں بدل دیتا ہے. تے جڑا مصطفیٰ دے لیکچر سنے انہاں دے بارے کی حالی. کچھ خدا کا خوف کر یار. یہ مسلمان بات نہیں کر سکتا. اور صحابی کا مقام ادھر دیکھو. ابھی ہمارے نقیب صاحب نے بہت پیارا کلام پڑھا. ایسے سلجھے ہوئے کبھی کبھار نقیب ہمیں سننے کو ملتے ہیں, ورنہ اتھے آہو چھڑ دیو گلاں. بہت عجیب معاملات ہیں. اللہ نے فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا. اس کا آسان ترجمہ یہ ہے, محبوب پاک علیہ السلام کے صحابی جب کسی جنگ میں جاتے تھے نا,
जंग लड़ने के लिए। तो जब वो काफिले की सूरत में निकलते, रब ने उसकी कसम इरशाद फरमाई। जब वो घोड़ों पर बैठते थे, घोड़े भागते थे, रब ने उनकी कसम उठाई। यहां तक फरमाया भागते हुए घोड़े के सीने से आवाज आती, रब ने उसकी कसम उठाई। घोड़े के मुंह से राल निकलती, उसकी कसम उठाई। घोड़ा जब पत्थरों पे दौड़ता है तो पांव से चिंगारियां निकलती, रब ने उसकी कसमें उठाई। क्यों? फरमाया ये घोड़ा, ये पांव, ये चिंगारियां, ये इसके सीने की आवाज, ये राल, ये आम घोड़ों की नहीं है, इसको निस्बत मुस्तफा के सिहाबी से हो गई है। हजरात गिरामी, बात समझ आ रही है कोई नहीं आ रही आप हजरात को? ये है महबूब करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी। तू कहता है बदलते को नहीं हो, जा हयानु हत्थ मार। समझ आ रही है? कुरान मजीद बुरहान रशीद पढ़कर देख, तुझे पता चले। इधर देखिए, मैं आपको हदीस सुना रहा हूं। मिर्जा कहता मैं इन्हां किताबां नूं मानना, मैं क्या मैं इन्हां चों ही दसन लगी हां। सुनिए, इधर देखिए, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मिर्जा एंड कंपनी उन सब के लिए ये ओपन चैलेंज है, इस बात का जवाब उस हदीस को पढ़ कर दें, लेकिन नहीं दे सकेंगे। हलाली बंदे दा काम है, ये हलाली बंदे दा काम है। जेड़ा हलाली होवे ना, उन्होंने पता क्या मतलब है। अगर आप थक गए हैं तो मैं अगले साल आ जाऊंगा, अगर नहीं थके तो मेरी हदीस सुनिए जो मैं नबी पाक की आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। बयान कर दूं हजरात, कर दूं। ये कहता है कि नबी पाक की सोहबत में आके हजरत उमर बिन खत्ताब नहीं बदले। और ये क्या कह रहा है, हम जो जितने, इधर देखो, जो मर्जी हो जाए ना, हम बेअमल तो हो सकते हैं पर हुजूर की गुस्ताखी कभी बर्दाश्त, ऐसा ही है जनाब। सहाबा और अहले बैत की कभी गुस्ताखी बर्दाश्त, ऐसा ही है ना। और मेरे हाल देखो, ऐसा ही है ना। मिर्जा असल में इस कौम के दिलों से इश्क रसूल की ये चंगारी निकालना चाहता है। और कहता नहीं यार, ऐसे ही कोई गल सुन के फौरन तलवार चुकना है, गल नहीं हैगी है। नहीं 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 नहीं, मैं क्या तू कुफर दा पौधा है और तू चाहना है कि तू अपना रंग बखा, लेकिन तेनू ये नहीं पता जे अहमद रजा दा लाया पानी बाकी है पुत्र। इश्क रसूल का पौधा बढ़ता ही रहेगा। लेकिन आइए आइए, जो मैं बात बतला रहा हूं इस बात को समझिएगा हजरात। अगर ये नबी पाक की हदीस ना हो जो चोर की सजा मेरी, और ये सियासता में ना हो जो चोर की सजा मेरी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब भी कोई बंदा पैदा होता है, खा वो नबी हो, वली हो, एनीवन, किसी भी दर्जे का हो, फरमाया उसके साथ दो और भी पैदा होते हैं। और वो क्या है? एक फरिश्ता और एक शैतान। फरिश्ता सारी जिंदगी उस इंसान को अच्छाई की तरफ रागिब करता रहता है, और जो शैतान होता है वो सारी जिंदगी उसको गुनाहों की तरफ रगबत दिलाता रहता है। मेरे नबी दी हदीस सुनिया जे, अगर समझ आए तो बोलिया जे, उस तो बाद मैं फैसला करना भी अगली गल तो मैं करनी है या नहीं करनी, चूंकि घंटा पूरा हो गया टाइम मैं वेखदा बैठा। ये मैं तो दस तुहाडे हिसाब नाल जे होया कुछ नहीं, घंटा हो गया जे, लेकिन चेक मैं तुहानू ये करना भी इस तो बाद तुहाडे नाल गल करनी है या घंटे वाले बेली हो। बात ये है, इधर देखना जरा, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए, मेरी जुबान पे आसान हो जाए। नबी पाक ने फरमाया जब मैं पैदा हुआ तो मेरे साथ एक फरिश्ता भी था और एक शैतान भी था, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं वो शैतान जब मेरी सोहबत में रहा तो उसे भी रब ने कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा दी थी। अब जेड़े हजे नहीं बोले तक्के सटाटा नू हलालो थोड़ा दिया। मैंने कहा शैतान को नबी की सोहबत मिल जाए तो वो बदल सकता है। उमर तो आज तक नबी के साथ रोजे में जलवागर है। समझ आई है कोई नहीं आई है? तो हजरत उमर के बारे में बदमाश ये बक बक करता है कि वो रसूल की सोहबत में आके नहीं बदले। तुम्हें शर्म और हया नहीं चाहिए। ये मुसलमानियत का पौधा नहीं है, ये कुफर का पौधा है जो ऐसे बक बक कर रहा है। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला वो तो आज तक मेरे नबी के साथ है भाईजान। बात समझ आई है कोई नहीं आई है? ओ बैठे हो, इजाजत दें तो आपको पांचवी बात भी सुना दूं। ये समझाना जरूरी है ना, इस वास्ते मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आलिम शैतानी और आलिम रब्बानी का फर्क भी सामने आ जाए और आपको यह पता चले कि अहले सुन्नत में और बाकी बद किरदारों में फर्क क्या है। यह है अहले सुन्नत। यह सुन्नी कॉन्फ्रेंस करने का मतलब है कि आपको सहाबा से जोड़ा जाए, आपको अहले बैत से जोड़ा जाए, आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम की प्यारी प्यारी अहले बैत से जोड़ा जाए, नबी पाक की उम्मत की औलिया से जोड़ा जाए, आपका जो तसलसल 1400 साल है उससे जोड़ा जाए। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही?
اب ادھر آئیے ذرا اگلی بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. مرزا کی فضولیات اور بکواسیات اتنی زیادہ ہے. میں کسی بابے نہیں مانتا کوئی نہیں ولی ہوں فلانا ٹمکانا ہے. حالانکہ اگر آپ قرآن پڑھیں, ادھر دیکھیے میری طرف, آپ سورہ بقرہ پڑھ لیں. یہ بقرہ گائے کو کہتے ہیں. کس کی گائے تھی؟ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ اللہ کے ولی کی گائے تھی. بنی اسرائیل کا ولی تھا, اس کی گائے تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ قتل ہو گیا, پتہ نہیں چل رہا تھا قتل کس نے کیا, تو فرمایا گائے ذبح کر کے نا اس کا گوشت اس مردے کو لگاؤ تو یہ زندہ ہو جائے گا اور بتائے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے. تو وہ گائے جو لائی گئی جس کو ذبح کر کے گوشت لگایا, وہ گائے عام نہیں تھی, کسی چودھری دے ڈیرے دے نہیں تھی, وہ اللہ دے ولی دی گاں سی جہاں گوشت مردے نو لگا تے زندہ ہو گیا ہے. میں کہا مرزیا اٹھ گیا, تینوں کی پتا ولیاں دیاں تے گاواں مردے زندہ کر لیندیاں نے تے غوث اعظم کیوں نہیں کر سکدے نے؟ ہن سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی ہے؟ جزاک اللہ حضور. آمین آمین. کوئی گل سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی؟ اجی تسی بابے دربارہ جاتے تے چل کے دعا کرتے فلانا او جاؤ کھچ دیے کھچے. ادھر دیکھیے تیسرا سپارہ پڑھ لیجئے یار. آپ پڑھے نا آل عمران کو, سورہ نساء کو, آپ پڑھ کے دیکھیں یار. تیسرے سپارے دا آخری پائیا چکنا, حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں, وہ نا حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام آپ کی بھانجی بھی تھی اور آپ کی کفالت میں تھی. تو آپ نے ان کو ایک مکان بنا کے دیا ہوا تھا کہ آپ یہاں رہیں اور ان کے لیے عبادت کا سبق دے کے آپ چلے جاتے, تعلیم تعلم اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے. ایک مرتبہ کافی لیٹ آئے آپ نے دیکھا تو ان کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوئے تھے. قال یا مریم انا لک ھذا, اے قرآن ہے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ, کہا یہ اللہ کی طرف سے آئے. آپ سمجھ گئے یہ نبی کی بات نہیں کر رہا, یہ ولی کی کر رہا ہوں. اور ولیوں میں مرد کی نہیں عورت کی. عورت جتنی بھی کامل ہو مرد ہی ہوتا ہے, مرد افضل ہوتا ہے. میری بات یاد رکھ لیں آپ حضرات, توجہ ہے نا؟ عورت جتنی بھی کامل ہو مرد ہوتا ہے. ہاں مرد افضل ہے, میری بات یاد رکھ لیجئے. یہ جو راسیوں والے عقیدے ہمارے وہ نہیں ہیں, ہمارے سنیوں والے عقیدے ہیں. ہاں یہ بات سمجھیے ذرا عزیزان گرامی. اب ذرا اس بات کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کرنا. آپ نے جب دیکھا بے موسم پھل تو آپ سمجھ گئے یہ ولیہ ہے اور اللہ نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے, بے موسم پھل ان کو ملنا شروع ہو گئے. ہوں حضرت زکریا علیہ السلام نے کی تھا, آپ آئے توجہ کرے رہے اور قرآن پڑھدا پہ رہے. ادھر ویکھیا دے, آپ کی نا عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی. بعد نے کہا 100 سال سے اب اوپر چلی گئی تھی آپ کی عمر شریفہ, اور آپ کی نا اولاد نہیں تھی, اور آپ کی جو بیوی تھی وہ بھی اس عمر میں تھی کہ جب اولاد پیدا نہیں ہو سکتی, جس کو بانج پن کہتے ہیں, اس عمر میں تشریف لے گئی تھی. توجہ ہے حضرات, توجہ ہے. اب یہ کہتا ہے اوے کسی نیک بندے کو چل کے ولیاں کو چل کے جناب تسی دعا نہیں کر سکتے فلانا ٹمکانا. او قرآن تا پڑھ کے ویکھ لا. حضرت مریم کو جب بے موسم پھل دیکھے نا حضرت زکریا نے, تو وہاں پر کھڑے ہو کر ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. فرمایا اسی حجرے میں کھڑے ہو کر جہاں مریم عبادت کرتی تھی حضرت زکریا نبی ہو کر دعا کر رہے ہیں, یا اللہ جو اسے بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے, میری عمر اگرچہ گزر گئی پر بے موسمی عمر میں اولاد کا پھل مجھے بھی تو عطا کرنا. حضرت زکریا کو چاہیے تھا اپنے گھر چل کے دعا کرتے, بیت المقدس میں چل کے دعا کرتے. بیت المقدس دا امام ہے یار, ہے نبی ہے. فرانسی ٹانے ہو بولو تے صحیح نہ یار, آپ وہاں نہیں تشریف لے کے گئے, آپ نے یہی دعا مانگی, حالانکہ آپ نبی ہیں, آپ افضل ہیں. انڈرسٹینڈ فرما رہے ہیں بات کو؟ آپ نے وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگی. اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا, ادھر دیکھنا. اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے بھی تمہیں بشارت دے دی ہے. کس کی؟ فرمایا تمہیں بیٹا دیں گے. کون سا؟ حسورا ونبیا من الصالحین. فرمایا وہ ایسا پاکیزہ ہوگا, ایسا پاکیزہ ہوگا کہ نبی صالحین بنے گا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی نہیں آ رہی؟ اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا. تے پھر سنیا نو کیوں ایویں روئی جانا ہے؟ قرآن دے وچوں آیتاں کڈ دے. آخے یہ تو میں نہیں کڈ سکدا.
تو میں کہا نہیں کاٹ ہوں تو پھر یہ تو ساڈے کول دلیل ہے بھی جہاں اللہ کا ولی ہو وہاں چل کے پتر بھی مانگا جائے تو رب عطا کر دیتا ہے. تے جے پہلی امت دی ولیہ ہوئے تے اوتھے دعاواں قبول ہوندیاں نے. تے جے ولی ویسے کرنی ورگا ہوئے، غوث اعظم ورگا ہوئے، خواجہ معین ورگا ہوئے، تو پھر بتاؤ نا کیوں نہیں دعائیں قبول ہوں گی؟ یہ ہوں جہنے ولی بننا وہ مرزا تیرے کو سٹیٹمنٹ لے کے تو نہیں نہ بننا، یا تو نہیں نہ سین کرنے تین تے اپنے تو آپ کے نا ابا ہے ہی کوئی نہیں، تینوں جدو اپنے دا نہیں پتا تو پتر کوشش کر کو سال ڈیڑھ اپنا ابا لب شاید کمانے کی تو لب جائے. کیوں حضرت جی دعوت دین کو ہر ہی تو نہیں نا، شاید ابا لب جائے. اور دیکھو نا ماں پیو دی شفقت جڑے بچے نہ ملے تو یہ مرزے ورگا پاگل ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے ماں پیو نو لب جائے کوئی شفقت کر لین تے بندے دا بچہ بن جائے. تو جو میں بات سمجھا رہا ہوں اس بات کو سمجھیے گا حضرات. میں عرض یہ کر رہا ہوں یہ کہنا کہ تم جاتے ہو درباروں پر ولیوں کے پاس دعائیں مانگتے ہو تو اے تو قرآن مجید نے آکھے اللہ کا نبی ہو کہ جب ولیہ کے پاس چل کے اور ان کے حجرے میں دعا کرتا ہے تو ہم یہاں پر جال کے داتا صاحب جڑا حجرہ بنیا معین پاک دا اوتھے چل کے اسی دعا نہ کریے. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے؟ یہ اصل بات ہے اور اس بات کو آپ قرآن سے سمجھیے. 5 باتیں میں نے سمجھائی ہیں. جاگ رہے ہیں تو اگلی بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں. آج کل مرزا صاحب ایک نمی چبڑ مار دے پھر دے جے کہندا جڑے دعوت اسلامی والے ہیں نا دعوت اسلامی والے دعوت اسلامی والے کہندا ہے سارا کچھ ساڈے کولوں مانگدے آ انہاں نوں چاہیدا چندا بھی یہ غوث پاک کولوں منگن باقی تو سارا کوئی غوث پاک کو مانگدے تے چندا کیوں نہیں مانگدے. میں کہ ایتھے تو چیکی جانا اوتھے پنڈی والا 4 مہینے تو چیکی جاندا سی. دعوت اسلامی نو چندہ نہیں دینا انہاں نے محل بنا لے انہاں دے للے تللے آ یہ کھا گئے پیسے فلانا ٹمکانا. او جدو 3 نومبر نو ٹیلی تھون ہویا ہونا زید دا بھی رڑا کٹ دیتا تے اس کبینے دا بھی رڑا کٹ کے رکھ دیتا. جناب اللہ تعالیٰ اس سنی عوام کو سلامت رکھے. ان کو سمجھ آ رہی ہے الیاس قادری وہ پیر نہیں ہے جو تتر بٹیرے اور اپنی کوٹھیاں بنگلے بنائے. وہ فرماتے ہیں میں ایک لقمہ بھی فیضان مدینہ سے جو پیسے کا ہوتا ہے میں وہ نہیں کھاتا، جو اللہ مجھے دیتا ہے میں اسی میں سے تھوڑا بہت کھا لیتا. آپ نے کبھی نہیں کھایا یاد رکھ لیجئے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. آپ پتہ کتنے محتاط ہیں. ایک مرتبہ تعمیر کا کام ہو رہا تھا تو امیر اہل سنت چپل جوتا پہنتے ہیں. آپ چپل پہن کے گئے نا تو بجری دا ایک روڑا جتی دے تھلے پھس گیا. آپ دے قدم شریف جڑے پائی سی نا جتی او دے وچ پھس گیا. تے جدو آپ گھر گئے نا تے آپ نے محسوس ہے تھلے کچھ ہے ویکھیا تے روڑی. فرمایا تسی نہیں مینوں نال لے جاؤ یہ جڑا پتھر ہے یہ میرے گھر نہیں آ سکدا، یہ لوکاں نے فضان مدینہ واسطے دیتا ہے. تے جڑا اینی ذرہ برداشت نہ کرے وہ پیسے کھائے گا. اب پنڈی دیو خبیث ہو تو شرم تے آیا نہ ڈوب کے مر جا. 4 مہینے بک بک کیتی ہے، کیا ثبوت ہے؟ کیا پیش کیا ہے؟ اور آپ کہتے ہیں چندہ پارٹی. اب میں کیا گندا پارٹی. اب بے حیا ڈب کے مر جاؤ. دعوت اسلامی کا کیا بگاڑ لیا ہے؟ دعوت اسلامی فیضان مدینہ بنا رہی ہے، دعوت اسلامی مساجد بنا رہی ہے، دعوت اسلامی مدارس المدینہ بنا رہی، جامعۃ المدینہ بنا رہی ہے، دعوت اسلامی عالم بنا رہی ہے، مفتی بنا رہی ہے، مبلغ بنا رہی ہے. دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF پوری دنیا کے اندر فلاحی کام کر رہا ہے. پاکستان کی بقا و استحکام کے لیے شجرکاری کی مہم ہو، تھیلیسیمیا کے بچوں کا خون ہو، کبھی بھی سیلابی صورتحال پیدا ہو جائے، زلزلہ کی صورت پیدا ہو جائے، یہ 11ویں کھانے والے سب سے آگے ہو کے بتاتے ہیں. صرف کھاندے نہیں اسی حلال بھی کر دے انہیں. اور یہ جتنے لوگ ہیں آپ محبت کرنے والے آپ تعاون کرتے ہیں، لیکن چیخنے والا یہ رافضیوں کی لوبڑی 4 مہینے سے چیختی رہی، کچھ نہیں بنا، نہ کوئی ثبوت دے سکا. اور پتہ کی کہنا سود تے کم کر دے جائے. ہائے ہائے اتنا بڑا خبیث بندہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا اور مطمئن کمینہ میں نے نہیں دیکھا. اب ہوا کیا؟ وہی یورپ، وہی انگلینڈ، وہی UK جس پر الزام لگائے کہ یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے. UK گورنمنٹ 3 سال گزر گئے، سالانہ جب ایوارڈ دیتی ہے کہ کون سی تنظیم ہے جو سب سے بہترین کام کر رہی ہے تو اس میں پہلا انعام دعوت اسلامی کا آتا ہے، جو آپ کی تحریک دعوت اسلامی. اور اس سال میں 3 ایوارڈ ملے ہیں. 3 ایوارڈ کتنے ملے ہیں؟ 3 ایوارڈ. اور ایک تو ایسا ہے جس میں آن ورلڈ نے بتایا کہ اتنی منظم، پیاری اور بااصول تحریک دعوت اسلامی ایسی تنظیم اور کوئی نہیں ہے
جس کے اندر نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ فتنہ ہے، نہ فساد ہے، نہ کرائم ہے، نہ ان کے اندر جرائم ہے، اور کسی بھی ملک کے اندر ڈیفالٹر نہیں ہے، یہ اپنے شیخ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلتے ہیں، اور ان کا شیخ اپنے اصول نہیں دیتا، وہ یا قرآن بیان کرتا ہے یا مصطفیٰ کا فرمان بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ تو فرماؤ نا۔ اور یہ چیخ رہے ہیں کہ جناب ان کو چندہ نہیں دینا چاہیے، پنڈی والے مولوی دے جنازہ نہیں کہا، ہوں تو ویسے ہی ہوتا چوہیر کا منہ بڑے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اور رہ گئی بات اے مرزے دی، ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے، توجہ ہے؟ میں آپ کو ادھر دیکھیے، آپ جتنی حدیثیں چاہیں فقیر پیش کر سکتا ہے، کیا نبی پاک علیہ السلام آپ چندہ جمع نہیں کرتے تھے؟ بتلائیے مجھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ عید والے دن بھی چندہ اکٹھا کرتے تھے، اور چندہ اکٹھا کرنے کے لیے جب آپ اعلان فرماتے نا تو آپ فرماتے تھے بلال اٹھ، چندہ تم اکٹھا کرنا ہے سارے اندر، سمجھ آ رہی ہے؟ اور نبی پاک نے فرمایا تھا دین کا کام درہم و دینار کے بغیر نہیں چلے گا۔ اور ویسے میں ایک اور دساں، مرزا تو سچا ہے، تو کہنے چندہ کر کے کم کر دینے، میں کیا چندہ وہ کردہ ہوندا ہے جیڑا بندہ صاف ہوئے، شفاف ہوئے، انہوں کوئی پالدہ نہ پیا ہوئے، نہ پاؤنڈ نہ ریال، وہ چندہ کردہ ہوندا ہے۔ تو تیرے ورگے جڑے کمرے بہ کے پونک دینے پتر، پتا چلے ہے تہاڈی کھوڈے چ کوئی ہور ہے جڑا پیسے سٹی آوندا ہے۔ ہمیں نہ ریال پالتا ہے، نہ ڈالر اور پاؤنڈ پالتا ہے، ہمیں آمینہ کا لال پالتا ہے، اور یہ حضور کے دیوانے ہیں جو محبت فرماتے ہیں۔ اور کیا میں امید کروں کہ آپ بھی دعوت اسلامی سے محبت فرمائیں گے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ آپ پہلے بڑی محبت کرتے ہیں، ہمارے ارحم صاحب، ہمارے یہ تحصیل نگران اور دیگر جتنے قرآن حضرات ہیں نا، بتائے کہندے بڑے دیوانے بندے جے، انہوں نے دنوں دے وچ ایتھے دعوت اسلامی دا کام شروع کر کے تے عروج تے اپنایا ہے۔ اللہ تانوں میرا آج تے لے جائے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کام کو آگے لے جائے، اور آپ یقین کریں دعوت اسلامی کام کر کے دکھاتی ہے کہ کام ایسے کیا جاتا ہے، ایک گلہ نہیں کر دے۔ دعوت اسلامی میں یہ کوالٹی ہے، یقین کرو، یہ جگہ لے کے مدرسہ بنا کے چلا کے دکھاؤں دینے، اور کئی ایسے عاشقان مصطفیٰ ہوتی ہیں جڑے بنے بنائے مدرسے انہوں دندے پہ جے، ان کو پتہ ہے دعوت اسلامی چلا رہی ہے۔ اور اس تو بڑی گل کراں، اوے وے بیرون ملک چلے جاؤ، لوگ اپنے چرچ بیچ رہے ہیں، ساڈا تو ہن کوئی ایتھے وڑدا نہیں، اے دا ہن کی کریے؟ الیاس قادری صاحب کہندے نے اینو لو، پہلو اے چرچ رام رام دیاں آوازاں سندا رہیا ہے، ہن اشہد ان محمد رسول اللہ دیاں آوازاں سنے نا، اور اس کو مسجد بنا دیا جاتا ہے، مدرسہ بنا دیا جاتا ہے۔ ہجے لوگ کی کہندے نے دعوت اسلامی کام نہیں کر دی، تو میں کیا ہن کداں تو کیڑا کام چاہنا ہے؟ سانو بھی تو دسنا کی چاہندا کی ہے تو؟ ہر شاید دعوت اسلامی نے تانوں دتی ہے، انداز انہاں دا اپنا ہے۔ جدو لوڑ پئی نا غازیاں دی تے ممتاز قادری تے تنویر قادری بھی تانوں دتا ہے۔ اکھاں بند نہ کریا کرو، اکھاں پاٹ کے ویکھیا کرو، سمجھ آ رہی ہے حضرات آپ کو؟ تو میں بات یہ بتلا رہا ہوں، یہ کہنا کہ جناب علی چندہ میں چندہ تو نبی پاک بھی مانگتے تھے، تو نبی پاک پر کیا یہ الزام لگائے گا ایسا مرزا؟ اے جاہل ہے، پرلے درجے کا کمینہ شخص ہے، اس کو کیا پتا دین کا کام کیسے ہوگا؟ جو چندہ کرتے ہیں نا، سمجھ لو کہ یہ صاف شفاف اور مخلص ہیں، اور اس لیے تم سے چندہ مانگ رہے ہیں۔ اور چندہ مانگنے میں ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے نا، بے صرف مینوں ثواب کیوں ہوئے، نال تانوں بھی ہوئے نا۔ چندہ مانگنے میں ایک یہ بھی مقصد ہوتا ہے تاکہ مل جل کر دین کا کام کیا جائے۔ اور یہی بات ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی کو پاکستان کے اندر بھی ہر سال یہ ایوارڈ ملتا ہے کہ یہ نان ٹالرنس جماعت ہے جو کہ دین کا کام کر رہی ہے۔ یقین کریں بہاریں دکھلائیں سیدی امیر اہل سنت نے، مدنی قافلے ہوں تو بہاریں، اجتماع ہوں تو ملتان کی بہاریں، اگر مفتی ہوں تو مدنی چینل کی بہاریں، اگر مبلغ ہوں تو نعت خوانیوں کی بہاریں، تقریروں کی بہاریں، اجتماعات کی بہاریں، اگر آپ جامعات دیکھیں تو علماء کی بہاریں۔ یہ وہ پیر نہیں ہے جو سال کے بعد ہمیں 10-12 جنگی بھنگی اور چرسی دے کے جائے۔ الیاس قادری وہ پیر ہے جو سال کے بعد 2-2 ہزار عالم قوم کو دیتا ہے، 4-4 ہزار حافظ دیتا ہے، یہ وہ پیر ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب کئی پیر بھی مخالفت کرتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب آپ جانتے ہیں یہ تو عالم ہیں اور بادشاہ ہیں اور عقیدے کا بڑا پکا بندہ حضرت شاہ صاحب، ہمارے قبلہ سید شاہد نعیم شاہ صاحب، یہ عقیدے کے پکے بادشاہ بندے ہیں، مضبوط بندے ہیں۔ ورنہ یقین کرو کہیں پیڑاں دا وہ صحیح لفظ نکل گیا میرے منہ،
انہوں دا اپنا ہی بیڑا گرک ہویا ہے. وہ اپنے پیو دادے دے عقیدے تو ہی پھر گئے جے, اور پھر بھی کہتے ہیں ہمیں مانو جو ہم کہتے ہیں. میں کہتا تینوں کسے نہیں مننا, تینوں منیا سی تیرے پیو دی وجہ تو انہوں ہی چھڈی بیٹھا ہے, یا پیو دا بان یا ساڈا بان. توجہ نہیں نہ فرما رہے آپ حضرات. اس واسطے ادھر دیکھیے, اب یہ جتنے 2 نمبر پیر ہیں نا, داڑھی منڈے فاسق فاجر تتر بٹیرے گڈیاں پراڈوں والے, یہ جننے بچارے جے نا یہ عزت کراؤں دے جی اپنے پیو دادے دے نام تے. اگر عزت ان کے نام پہ کروا رہے ہو تو کرتوت بھی ان جیسے کرو, اعمال بھی ان جیسے کرو. عزت کما رہے ہیں بڑوں کے نام پر اور عمل کر رہے ہیں گلی کے چھوکروں جیسے. شرم کرو نا یار. جیدہ جیدہ پیر 2 نمبر ہے وہ منہ تھلے رکھے, جیدہ کو چاجدہ ہے چک کے سبحان اللہ فرمائے. میں ڈر جاندے ہو یار, اللہ دیو بندے ہو. کیوں جی انہوں نے دسنا تے پہندہ ہے نا شاہ جی. میں نے آپ کو بتایا, میں نے آپ کا جو انداز تھا نا اس کو بڑا میں کول اینڈ کول پہ لے آیا ہوں, لیکن گل چ وزن پورا ہوئے گا انشاءاللہ. نشانہ تے ٹھوکے گی چل کے, گل ہی کوئی نہیں جناب. گرامی قدر حضرات, اس واسطے جتنے 2 نمبر پیروں ان کو بڑی تکلیف. دعوت اسلامی ایدہ کر, دعوت اسلام, وہ تیری دکان بند ہوندی پیا. اس واسطے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے کہ لوگ اب تمہیں چھوڑ رہے ہیں. وہ سوال کر رہے ہیں کہ تمہیں یہ نہیں پتا, تمہیں یہ نہیں پتا, تم جمعہ نہیں پڑھتے, تم پڑھا نہیں سکتے. پیر کے لیے 4 شرطیں ہیں. صحیح العقیدہ سنی ہو, قرآن کا ماہر عالم ہو, با عمل ہو یعنی فاسق نہ ہو, ٹھیک ہے, اور چوتھے نمبر پر صاحب اجازت ہو. 4 شرطیں ہونے تے پیر ہوندا نہیں تے پیر ہی کوئی نہیں ہوندا. توجہ ہے, سمجھ آ رہی ہے. اس واسطے میرے عزیز ان باتوں کو آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیں. آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. میں تہاڈا ٹائم بہت زیادہ لے گیا تے بہت ہی زیادہ لے گیا. میں اتنا لینا نہیں چاہتا تھا, لیکن تقریباً کو 1 گھنٹہ 22 منٹ میں تہاڈا ٹائم لے گیا. مینوں معاف کرنا, میں کردہ گھنٹہ ہی ہوں لیکن تہاڈا ذوق اور محبت اور آئندہ مجمع ویکھ کے میں کہا چلو آج جنہاں نوں زیادہ گلاں سنا چڑھنے ہیں. ادھر دیکھیے, آخری گزارش آپ سے کر رہا ہوں. مدنی چینل آپ دیکھتے ہیں اور امید کروں کہ آئندہ بھی دیکھتے رہیں گے. اپنی اصلاح کی کوشش کریں. دعوت اسلامی آپ کے سامنے یہ کامیاب تنظیم ہے. کیوں ہے ادھر دیکھنا. سب سے پہلے ان کے اوپر اللہ کا فضل ہے. سیدھی جڑی بات ہے, کیا ہے اللہ کا, بولو تو صحیح نا. اچھا یہ پہلی بات ہے. دوسری بات حضور کی نگاہ عنایت ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تیسری بات جو ظاہری سبب ہے نا, ان میں پہلا سبب یہ ہے کہ ان میں اطاعت کا جذبہ ہے. اتنا چودراہٹ نہیں ہے جو میں کروں گا ہو گیا, نہیں. یہ کہتے جو مرکز کہے گا, یعنی یہ دا کوئی وڈکا ہوئے نا تو وڈکے دی گل مننے تب وہ کامیاب ہوتے ہیں, ورنہ کامیاب نہیں ہو سکتی. تیسری بات. چوتھی بات یہ ان کا جو بھی کام ہوتا ہے مشورے سے ہوتا ہے. سارے بیٹھ کے مشورہ کر دینے, اے کام کیویں کرنا, اے کیویں کرنا. مشورہ ہو جائے سبحان اللہ, نہ ہو تو جو ایک چھوٹا بندہ بھی مشورہ دے دے کہ اے دا مشورہ اس پر عمل ہوئے, مشورے سے کام اچھا ہو جاتا ہے. یہ چوتھی بات ہے. پانچویں بات چیک اینڈ بیلنس. اور پوچھ گچھ ہے. سائیں پوچھ دینے بھائی اگر تم مدرس ہے تو اپنا فارم پیش کر, کتنی دیر بیٹھا کر. دعوت اسلامی لوگ کے اندر پیسے کھا جاندی ہے. گوڑیا اگر ہمت ہے نا تو ثبوت دے, ورنہ ہم تیرے سکینڈل بتائیں نا تو تو ایک سکینڈل سننے کے بعد مر جائے. دعوت اسلامی پتہ ادھر دیکھنا, اگر کوئی بندہ کلاس میں 1 منٹ لیٹ پہنچے, دعوت اسلامی اس کے پیسے کی کٹوتی کرتی ہے. کہتا نہیں دینے, چونکہ آپ کے ساتھ ایسے ہی حضرت جی وہ کٹوتی کرتے ہیں. 2 منٹ لیٹ ہے, مہینے میں 20 منٹ لیٹ ہے, 20 منٹ دے پیسے کٹن گے. تو کہنا پیسے کھان دینے, اب پوچھ جڑے بیچنے. رافضیوں کے چرنوں میں چرنے والے جاہلوں, تمہیں کیا پتا دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے. ہاں دعوت اسلامی کا اتنا چیک اینڈ بیلنس ہے. آپ کہاں بیٹھے ہو بھائی جان, سمجھ آ رہی ہے. اور گندی مچھلیاں کئی جگہ پہ ہوتی ہوں گی, فرشتے ان کو میں نہیں کہہ رہا, سمجھ آ رہی ہے. ہو سکتا ہے لیکن یہ مطلب تے نہیں نا کہ ناک تے مکھی بہ جائے تو آکھ ناک کی وڈ, ناک نہیں وڈ, مکھی اڑا گوڑیا, مکھی اڑا. او بولو اس واسطے زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک مدرسہ ہزارہ سکینڈل نے ویڈیوز دے وچ موجود نے. ایسے ہی ہے شاہ صاحب, تو ان کو سمجھنا چاہیے. دعوت اسلامی الحمدللہ جیسے کام کر رہی ہے, آپ مطمئن رہیں, اور یہ آپ کا اطمینان بتاتا ہے کہ دعوت اسلامی کا کام سب سے آگے جا رہا ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ. اور یہیں پر میں گزارش کروں گا, ہمارے اوپر کچھ چیزیں فرائض میں سے ہیں وہ ادا کرنا ضروری ہے. نماز فرض, سب سے اہم فریضہ ہے. 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں. کوئی یا ختامی پڑھنیاں نہ ختامی پڑھنیاں ضرور پڑھیے. اور دوسری بات,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں قرآن کی تلاوت بھی کرنی چاہیے. میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا، پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے جن کو سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، قرآن نہیں کھول کے پڑھا. اللہ دا نام یار پڑھ لو، تہاڈی مہربانی یار. قرآن کو روزانہ کی بنیاد پہ تلاوت کیا کرو یار. تانوں اج ترجمے والے دا بڑا شوق ہے، وہ اللہ دے بندیا تو ویکھ کے پڑھ لا تو بڑی گل ہے یار. اللہ دی قسم تو ویکھ کے پڑھ لا بڑی گل ہے. اور تو ویکھ کے پڑھ جے قرآن تیرا اندر نہ بدل چھڑے تو گل ہوئی نا جی. سمجھ آ رہی ہے؟ بابا جی خادم رضوی صاحب آپ سے نا ایک ابھی وہ عالم دین زندہ ہیں، ان کے پاس ایک عالم دین کا کہندا بابا جی ایڈے سونے کیوں؟ تے بابا کہنے لگا میں قرآن ویکھ کے پڑھدا ہوں نا. انہیں کہا یار میں سمجھ نہیں آئی. تے بابا کہنے لگا جدو میں قرآن کھول کے پڑھنا نا نیرا میں قرآن نو نہیں ویکھدا، قرآن بھی مینوں ویکھن ڈیا ہوندا ہے. جب میں قرآن دیکھوں تو قاری بن جاتا ہوں، جب قرآن مجھے دیکھے تو میں خوبصورت ہو جاتا ہوں. اور حضرت امیر اہل سنت مدنی چینل پر جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کبھی دیکھیں، یہ رمضان شریف کی بات ہے، ادھر دیکھنا امیر اہل سنت نا قرآن پڑھ رہے تھے. میں نے خود یہ ویڈیو دیکھی، قسم بخدا میں نے خود دیکھی. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور نا قریب افطاری کا سامان رکھ رہے ہیں، چھوٹے بچے آپ کے جو پوتے دوتے ہیں، وہ ایک بچے دا پیر لگا تو ٹیر سارا ہی کھڑکا ہویا. امیر علیہ سنت بالکل نہیں پتا کچھ ہویا کہ نہیں ہویا. نگران شورا شیر اتار حضرت حاجی عمران صاحب ہمارے بہت پیارے دوستوں میں سے، اللہ انہیں جزا بخشے، انہوں نے آکھیا حضور مینوں ایک سوال دا جواب تو دیو، جدوں افطاری ہوگی نماز ہوگی کہ پوچھو بھائی حضور وہ جب آپ قرآن شریف پڑھ رہے تھے تو بچیاں نے اتنا شور کیتا ہے تسی بالکل بھی نہیں آکھیا، ویکھیا بھی نہیں، تانوں پتہ نہیں. وہ فرمایا یار یہ اپنا کام کر رہے تھے، ہم اپنا کام کر رہے تھے. ایسے منہمک ہو کے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. اور پھر ویکھو بابا جی دا چہرہ ویکھ کے بھی بندے دا دل خوش ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ مرزا کہنا میں تواڈے بابیاں دی دکاناں بند کر دیتی. میں کہا مرزا چوڑا، اس ہفتے کے اندر پرسوں ویڈیو میرے پیر کے پیج پر چڑھی، آپ دیکھ سکتے ہیں، پورے عرب کے جتنے شیوخ اور علماء تھے وہ فیضان مدینہ آئے ہوئے. ایک منٹ ایک نا دکان بند ہو گئی ہے. میں کہا اتار دی اکو دکان ہے جتے ساری دنیا ہوندی پئی ہے، تو کہنا دکان بند ہو گئی ہے؟ ہو گھوڑیا تینوں سائیاں نے کھوڈے چواڑ دیتا مرزیا، تو نہیں باہر نکلنے جوگا رہ گیا. ساڈے بابے خدا سلامت رکھے، انشاءاللہ یہ گلشن اہل سنت آباد رہے